بیکاز امریکہ وانٹڈ کہ پاکستان کو بینکرپٹ نہ ہو مگر اس کو میں قابو کروں. تو آپ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر قابو کرے گا تو پیسے بھی دے گا. تو پاکستان اس سچویشن میں پھنسا ہوا ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. تو دیٹ از ایکچولی ہماری پالیٹکس بھی اس چیز میں پھنس گئی ہے, ہماری اکانومی بھی اس چیز میں پھنس گئی ہے. سو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے یا زرداری ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت دو سپر پاورز کے ٹسل میں جا پھنسے. اچھا, پولیٹیکل آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی اور نواز شریف کا بھی ذکر ہوا, تو ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف آپ کے کلاس میٹ بھی رہ جی, چکے ہم ہیں. سن 19 میں اکٹھے تھے 8-10 سال کی عمر سے. تو آپ نے کبھی ان کو کوئی مشورہ وغیرہ نہیں دیا ان کو, یا پھر کسی آپ کے بزنس ٹینیور میں اتنی زیادہ گورنمنٹس رہ چکی ہیں, کسی کو کوئی آپ نے مشورہ دیا ہو کہ یار ہاؤ ٹو میک اٹ آل بیٹر؟ میری جان, مشورہ حکمران نہیں کسی کا سنتا, نہ اس کو ضرورت ہوتی کسی کے مشورے کی. جی, حکمران آف دی ڈے وہ خود ہی سپر ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ پھر فال ڈاؤن کر جاتا ہے. اور وہ مشورہ بھی وہ حکمران جو بھی ہے وہ اپنی مرضی کا مشورہ لینا چاہتا ہے, اس کی مرضی کا نہیں ہوگا جو وہ سننا نہیں چاہتا, تو آپ اس کو مشورہ دے دیں گے تو دین ہی ڈزنٹ لائک یو اینی مور. تو یہ ہے سچویشن. میرا تجربہ یہ ہے کہ حکمران جو ہوتا ہے, ناٹ اونلی نواز شریف, ہر بندہ حکمران جو ہے وہ مشورہ ایکچولی نہیں لیتا. اس کا سیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے, اسی طرف جا رہا ہوتا ہے. بے شک وہ غلط جا رہا ہے بٹ وہ ادھر کوئی جا رہا ہے, ان کی بات سن رہا ہے جو اس کو ادھر کوئی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی حکمران سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں, سوچ سے زیادہ ہو جاتی ہیں. میں سوچتا تھا کہ حکمران اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس کے ایڈوائزرز بڑے سمجھدار ہوں گے اور بڑے فور سائٹڈ ہوں گے, بٹ سنس مجھے 85-86 سے جب نواز شریف چیف منسٹر بنے اور مجھے ایکسپوجر ملا اس ملک کے اندر پالیٹکس کا اور دیکھنے کا, تو میرا یہ نچوڑ ہے کہ حکمران کسی کی ایڈوائس نہیں لیتا, نہ اس کو ضرورت ہوتی ہے. اس نے وہ کرنا ہے جو اس نے سوچنا ہے, اور وہ آج کا سوچ رہا ہوتا ہے, کل کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. اس نے آج اپنا ووٹ بینک بنانا ہے جہاں اپنے نعرے لگوانے ہیں, اینڈ دیٹ از اٹ. ہر حکمران کا اپنا ایجنڈا ہے. تو یہ تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ کوئی حکمران آپ کا کوئی بھی مشورہ ہو اگر آپ دینا بھی چاہیں تو وہ نہیں سنے گا, لیکن اگر آپ کو موقع ملے گورنمنٹ میں جانے کا تو ایسی کیا چیزیں ہوں گی جو آپ کریں گے ٹو میک اٹ بیٹر فار دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر, فار دی ریئل اسٹیٹ سیکٹر, یا اوور آل اگر ہم بزنس کی بات کریں تو؟ دیکھیں, بزنس کو بہتر کرنا ہے کسی ملک نے بھی جی, تو پہلے اپنی پالیٹکس کو ٹھیک کرے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی دے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اکنامک اسٹیبلٹی دیں یا اکنامکس پہ بات کریں یا پیسے پہ بات کریں اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو وہ آپ سکسیزفل ہوں گے, آپ ہو ہی نہیں سکتے. سو پولیٹیکل اسٹیبلٹی از نمبر 1. پھر اکنامک اسٹیبلٹی رائٹ وے فالو کرتی ہے. جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی وہاں آپ کے اپنے پیسے لوگ پیسے لگائیں گے اور باہر والے بھی لگائیں گے. اگر پولیٹیکلی انسٹیبل ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کل کو کیا ہونا. اور لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, ریئل اسٹیٹ میں بہت پرابلم ہے اور باقی بزنس میں بھی ہے. پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ لانگ ٹرم تو نہ پالیسی کوئی ہوتی ہے, نہ لانگ ٹرم کوئی گورنمنٹ چلتی ہے, نہ پتہ لگتا ہے. اب آپ کا ایک پرائم منسٹر بھی پورا ٹینیور نہیں کر نہیں سکا. سو لک ایٹ دی انسیکیورٹی. تو جو ایک پرائم منسٹر نے یا ایک گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی, جو دوسری آئی اس نے اس کو ریورس کر دیا, تو بزنس مین تو وہیں مارا گیا. اس نے تو اس پالیسیز کے مطابق ایکسپینشن کی. کل مجھے ایک دوست ملا فیصل آباد کا, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ فیصل آباد واز بومنگ 3-4 ایئرز بیک, اور بڑا بوم ہوا, ہم سب ایکسپینشن میں چلے گئے. ہماری ایک فیکٹری تھی ہم نے 3 لگا دی, اور اب کیا ہے کہ ہماری فیکٹری لوہے کے باہر ہم مشینری بیچ رہے ہیں, اور بینک ہم نے انٹرسٹ لیا تھا 11-12% پہ, اب 24%, 23% پہ انٹرسٹ وہی آ رہا ہے. تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم دیں گے کیا. سو بزنس کی جب پولیٹیکل پالیسیز بدلتی ہیں تو بزنس ساتھ خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اسٹیبل ہے ہی کچھ نہیں, رہا ہی کچھ نہیں. سو دیٹ از وائی آپ کا بزنس مین جو ہے وہ پریشانی میں رہتا ہے, بیکاز اسٹیبلٹی نہیں ہے, اینڈ دیٹ از آر انہیریٹڈ پرابلم. تو پبلک کا یہ بڑا اوپینین ہے ایک طرح سے کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں
نواز شریف کی واپسی کے ساتھ ساتھ ملک کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں آپ، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے اسٹیٹک ہی رہے گا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب آئیں واپس 100 دفعہ آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور اگر نواز شریف صاحب الیکشن میں جیتتے ہیں پھر تو رزلٹ آ جائے گا، پازیٹیو ہوگا. ادروائز کوئی ایک شخصیت کے آنے کے ساتھ آپ کی اکانومی یا آپ کی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، بے شک وہ جو مرضی کرے وہ نہیں آ سکتی. روٹ کلاز از فیئر اینڈ فری الیکشن اینڈ لیٹ دا پرسن کم ہو ایور کمس. تو ادروائز ہماری پرابلم یہ ہے، ہم انڈیویجولس پہ ڈالتے ہیں کہ نواز شریف اچھا ہے یا برا ہے، یا فلانا بندہ اچھا ہے یا برا. اچھا برے کی بات نہیں ہوتی، بے شک. بات براڈر سینس میں دیکھتے ہیں. اور اس میں آج تو پاکستان ایک سپر پاورز کی وار گیم میں لوکیشن وائز پھنسا ہوا ہے. اچھا سر، یہ ساری جتنا بھی ہم دیکھیں ارد گرد ہمارے مایوسی کو، اس وجہ سے برین ڈرینیج ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس کی تعداد میں 10-12 لاکھ سنا چلے گیا بات. جی ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک خاصے میگنیٹیوڈ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں وہ بھی. تو اس کو ہمیں کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے، اور یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ میں آپ کو اپنا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ 2-3 سال سے پہلے کوئی بھی لڑکا میرے پاس اگر آتا تھا، دوست کا بیٹا یا اپنا امپلائی یا کوئی بھی آتا تھا، تو آئی ہیڈ 20 سجیشنس ٹو میک ہیم کہ یہ پاکستان میں کام کر لو، یہ کر لو، ورک شاپ کھول لو. یہ کئی چیزیں ہوتی تھیں کہ مجھے پتا تھا کہ ہی ول بی بیٹر آف ڈوئنگ دیٹ. آج جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں باہر جا رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں گڈ لک، بیکاز یہاں کا پتہ کوئی نہیں. تو کم از کم تم جوان لڑکے ہو، تمہاری لائف تو بہتر ہو جائے. آج پتہ کچھ نہیں ہے کہ پاکستان کی کیا سچویشن ہے اور کیا نہیں ہوگی. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے لارج ورلڈ وار آلموسٹ، اور اس کا فلیش پوائنٹ آلریڈی رشیا اور یوکرین ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور میں کل دیکھ رہا تھا پولینڈ نے کہا 2 سال میں نے اپنی فوج ڈبل کرنی ہے، اور وہ اپنی تیاری کر رہا ہے، بیکاز پولینڈ بھی لگتا ہے ان کے ساتھ، اور پولینڈ بھی آلموسٹ شروع ہونے والا ہے. سو یہ وار میں ڈریگ ان ہوتے جا رہے ہیں، یہ بگر وار میں. جی. اچھا، اوپر سے اکانومی پوری دنیا کی خراب ہو گئی ہوئی ہے. امریکہ کی بھی خراب ہو گئی ہے، چائنا کی بھی کمپیریٹیولی خراب ہو گئی ہے بیکاز آف دی یہ جو کووڈ، اور کووڈ کے بعد یہ جو امریکہ نے سینکشنز لگا دی چائنا پہ، وہ بھی ہو گئی ہے. اور جو یورپ ہے وہ ویسے ہی بہت بہت برے حال میں ہے. تو دنیا کی اکانومی بھی خراب ہے، اور وار اور پاور شفٹ ہو رہی ہے فرام امریکہ، یورپ ٹو چائنا. پاور شفٹ ہے نا. اچھا، تو جب پاور شفٹ ہو رہی ہوتی ہے، اوپر سے اکانومی خراب ہو جاتی ہے، تو نارملی ہسٹوریکلی یہ دیکھا ہے پھر وہ ملک وارز میں چلے جاتے ہیں. جی. لاسٹ چیز ہوتی ہے آرمی، وارز میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے یہ ہو، بٹ میں ہیزیٹنٹ نہیں ہوں گا یہ کہنے کا کہ آج کے حساب کے مطابق بہت چانسز ہیں کہ یہ یوکرین والی وار ایکسپینڈ کرے گی. اور امریکہ کا بیہیویئر ہے کاؤبوئش، اور وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا چائنا کو ایکسپینڈ کرنے پہ، یا چائنا اس کے سامنے کھڑا ہو سکے. تو اس کے لیے امریکہ بھی اس پہ وار کی تیاری کر رہا ہے. اور آج بھی چائنا ساؤتھ چائنا سی میں اپنی مشقیں لے کر پھر رہا ہے. سو دے آلریڈی گیٹنگ ریڈی فار وار